جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام مدینہ کے بارے میں معلومات پر مبنی ہے، یہ کہ ظہور اسلام سے پہلے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت مدینہ کی حالت کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس وقت مدینہ کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تو قریش مکہ نے آپ کی مخالفت کا آغاز کر دیا۔ نبوت کے 13 سال مکمل ہونے پر 14ویں سال کے آغاز میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شہر کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ کا شہر یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کی ہجرت کے بعد لوگ اس شہر کو مدینہ الرسول یعنی رسول کا شہر کہنے لگے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام صرف مدینہ مشہور ہو گیا۔ مدینہ مکہ سے شمال کی طرف قریباً 250 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اس تجارتی راستہ کے قریب واقع ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے۔ مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے تاجر بعض اوقات مدینہ میں قیام کرتے تھے، اس لیے مکہ اور مدینہ کے بعد لوگوں کے آپس میں تعلقات تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، مدینہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی صورت میں ایک وادی ہے۔ مدینہ میں موسم گرما میں شدت کی گرمی ہوتی ہے اور موسم سرما میں شدت کی سردی ہوتی ہے۔ مدینہ کے ماحول میں بارشیں خوب ہوتی ہیں اور زمین زرخیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے ماحول کے باشندے قدیم زمانہ سے عموماً زراعت پیشہ رہے ہیں۔ عرب کی پرانی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقہ میں سب سے پہلے آباد ہونے والے امالیق قوم کے افراد تھے۔ انہوں نے وہاں کھجوروں کے باغات لگائے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ امالیق قوم کے افراد کے بعد مختلف علاقوں سے یہود مدینہ میں آئے اور آباد ہو گئے، اور پھر ان یہود نے امالیق قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر امالیق قوم کو مدینہ سے نکال دیا۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان یہود نے بھی عرب کے دستور کے مطابق ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ یہود کا عام پیشہ تو تجارت تھا، مگر بعض نے زراعت کا پیشہ بھی اختیار کیا ہوا تھا، اور بعض صناع بھی تھے۔ مدینہ کے یہود تہذیب یافتہ، پڑھے لکھے اور مذہبی تھے اور دولت مند بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ کے ماحول میں اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ یہود کے دور اقتدار میں یمن کی طرف سے بنو قحطان کے 2 قبیلے اوس اور خزرج مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اوس اور خزرج ایک شخص حارثہ بن ثعلبہ کے 2 بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کی اولاد تھے اور آپس میں بائی بائی تھے۔ شروع میں تو وہ ان دونوں قبائل یہود سے الگ تھلگ رہے۔ شروع میں تو وہ دونوں قبائل یہود سے الگ تھلگ رہے، اور پھر یہ دونوں قبائل مدینہ کے ماحول میں پھیلنے لگے
اور طاقت پکڑنے لگے۔ یہ دونوں قبائل بت پرست تھے۔ یہود کا ان قبائل پر گہرا اثر تھا۔ اگر کسی بت پرست مشرک کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوتی تھی تو وہ منت مانتا تھا یہ کہ اگر اس کے ہاں نرینہ اولاد ہوئی تو اس کو یہودی بنا دے گا۔ اس طرح یہودیوں کا اثر بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہودیوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ان دو قبائل اوس اور خزرج پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان قبائل نے تنگ آ کر غسان کے فرمانرواں کی مدد سے یہود کے سارے سر بر آوردہ لوگوں کو قتل کروا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی طاقت تو ٹوٹ گئی، مگر یہ دو بت پرست قبائل اوس اور خزرج طاقت پکڑنے لگے اور خوشحال ہو گئے، اور پھر اس خوشحالی کے دور میں آپس میں لڑنے لگے۔ ان دونوں قبائل کے مابین خانہ جنگیوں کا سلسلہ بہت لمبا ہو گیا، اور دونوں طرف کے کئی ایک افراد قتل ہوتے رہے اور زخمی ہو کر اپاہج بنتے رہے۔ ان حالات میں یہود نے پھر طاقت حاصل کرنی شروع کر دی۔ شاید ان دو قبائل کی آپس کی پھوٹ یہود کی سازش کے نتیجہ میں ہی تھی۔ بہرحال ان دو قبائل نے بد امنی کی اس حالت میں یہود سے مدد مانگی۔ یہود کے دو قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کا ساتھ دینے لگے، اور یہود کا قبیلہ بنو قینقاع قبیلہ خزرج کا ساتھ دینے لگا۔ اس صورتحال سے مدینہ کا امن برباد ہو گیا۔ جب فریقین کا بہت نقصان ہو چکا تو ان دو قبائل اوس اور خزرج نے آپس میں صلح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے یہ طے ہوا کہ ان دو قبائل کی باہمی مشورہ سے مدینہ کا ایک حکمران چنا جائے تاکہ اس فرمانروا کی نگرانی میں امن کا پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے۔ دونوں قبائل نے اوس قبیلہ کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا حکمران تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور عبداللہ بن ابی کی باقاعدہ تاج پوشی کی تیاری ہونے لگی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس اثناء میں مدینہ کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا، اور پھر وہ اسلام قبول کرنے لگے، اور عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا معاملہ التوا میں ہوتا چلا گیا، اور آخر وہ دن بھی آن پہنچا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ان حالات میں عبداللہ بن ابی کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ عبداللہ بن ابی ان حالات میں کھل کر اسلام کی مخالفت نہ کر سکتا تھا، اور اس نے جنگ بدر کے بعد بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر وہ دل سے منافق ہی رہا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کے بعد امن و سلامتی کے قیام کے لیے یہود سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی چند ایک شکیں خاکسار اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یہ کہ مسلمان اور یہودی آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے، یہ کہ ہر ایک قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، فریقین کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے، اور یہ کہ ہر ایک کا احترام کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص خود ظالم بن جائے۔ ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات کے فیصلہ کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی، اور ہر فیصلہ ہر قوم کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ کہ کوئی فریق بھی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی پارٹی مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف نکلے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد کریں گے، اور یہ کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو وہ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہود کی طرف سے قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی،
سامعین و ناظرین کرام، اس معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہو گئے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ایک منظم حکومت مدینہ میں قائم ہوگی۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to share with you some information about Medina city, its condition before Islam and at the time of the migration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, the city of Medina is well known and famous in Islam. Before the migration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, from Mecca to Medina, the name of this city was Yasrib. When the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, migrated from Mecca to this city, it was called Madinatul Rasul. This means the city of the messenger. Then gradually this came to be called Medina. This is situated on the north side of Mecca at a distance of about 250 miles on the location of a bit away from that main road which leads from Mecca to Syria for the trading caravans. Some caravans stayed and took rest in Medina during the trading journey. Therefore the people of Mecca and Medina had mutual acquaintances among them, and some people had good terms of friendship with each other. At that time, Medina was like a valley. Some different small hills had an enclosure around Medina. The area of Medina is very hot in summer and very cold in winter. Usually it rained heavily and abundantly in Medina. According to the old narration of Arabia, the early and first inhabitants of Medina belonged to the Amalek nation. This area consisted of fertile land. Therefore, the inhabitants of Medina were agriculturists from ancient times. They planted dates and built small forts there. After the Amalek nation, the Jews settled there. The Jews of Medina came from distant parts of the land and settled in Medina. There were Jews' tales that the messenger, like unto Moses, would be born in Arabia. Due to their religious narration, even some people named their children Muhammad. There were three big tribes of Jews: Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Banu Nazir in Medina. According to the custom of Arabia, every tribe of the Jews also built small forts at a bit distance from others. Their general occupation was trading, but some were agriculturists. More people of the Banu Qaynuqa tribe were artificers. The Jews damaged the life of the Amalek nation gradually and banished them from Medina. Dear listeners and viewers, meanwhile from the side of Yemen, two tribes of Banu Qatan named Aus and Khazraj also settled in Medina. Those tribes belonged to the progeny of two sons of Harisa bin Salaba. It means they had brotherly relations among themselves, and they loved each other. They were idolaters in the beginning. They kept them separate from Jews. Jews were more civilized, educated and religious. The tribe of Aus and Khazraj were idolaters, uncivilized, illiterate and ignorant. The Jews were superior to the idolaters of Medina because of their knowledge and wealth, and they had a religious influence over the idolaters of Medina. If the polytheists did not have male offspring, they vowed that if they had male offspring, they would name him a Jew. The Jews were gaining power gradually, and they started to victimize the people of Aus and Khazraj tribes. After a long time, the chiefs of Aus and Khazraj tribes assassinated all the prominent people of Jews with the help of the ruler of Ghassan. The result appeared of this action as the Jews became weakened. Aus and Khazraj were in power. They were prosperous. In the condition of prosperity, they got pride and started to fight each other. The condition of fighting continued for a long time. Both tribes got many casualties. The Jews started to gain power once again. Both tribes sought help from Jews. In this condition, the tribes of Jews, Banu Nazir and Banu Qurayza, were in alliance with Aus tribe of the idolater. And the tribe of Jews, Banu Qaynuqa, was with the Khazraj tribe of the idolater. After a long time, both tribes of idolater inclined to peace. They decided to choose a ruler among them for peace. They agreed that the chief of Khazraj tribe, Abdullah bin Abi bin Salul, to be their king. They started preparation to hold the event to crown Abdullah bin Abi.
Dear listeners and viewers, meanwhile the people of Medina heard about Islam and they started to accept Islam. Their proposition event to crown Abdullah bin Abi was postponed. When the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, migrated to Medina, then Abdullah bin Abi took him as his rival and an enemy. But he could not dare to oppose Islam openly. He accepted Islam after the Battle of Badr, but in fact he was a hypocrite. Dear listeners and viewers, at the time of the migration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, malaria disease broke out from time to time in Medina. The people of Medina suffered badly from fever. The majority of the emigrant Muslims also got malaria disease. They suffered badly and their health was damaged. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, prayed to God for the removal of this disease. Almighty God accepted his prayer and delivered the people of Medina from this torment and purified the climate from bacteria. So at the time of migration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Jews and idolaters were living in Medina. They were settled in separate areas in the small forts. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, made an agreement with the Jews of Medina for the abiding peace. There are some points of that agreement as the following. The Muslims and the Jews will live together sincerely. Every nation has the right of religious freedom. The souls and wealth of all habitants will be secured. All habitants will be honored except the transgressors. The differences and disputes will be referred to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, for a decision, and every decision will be taken according to the divine law for his nation. Any party will not go forth against others without the permission of the Holy Prophet, peace be upon him. If any party attacks the Muslims or Jews, then they all will stand to help each other. If any party assaults Medina, then all together will confront the assailant. The Jews will not shelter the Quraysh of Mecca and their supporters. Due to this agreement, the relationship between the Muslims and Jews became strong, and an organized government established under the command of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Thank you.